جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ٹائم سے جو بھی لوگ عمران خان صاحب کو مل کے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے موڈ میں اب آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5-2 مہینے پہلے ایک خبر چلائی گئی میڈیا کے اوپر اور کہا گیا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے غیر مشروط معافی مانگ لی یا انہوں نے مشروط معافی کا کہہ دیا، ان کا بیانیہ تبدیل ہو گیا۔ اور جس دن انہوں نے وہ بیان دیا تھا، اگر آپ اس بیان کو پورا سنیں تو مجھے تو اس میں ان کا بیانیہ بڑا سخت لگا، اور اسی دن جو میں نے ولاگ بنایا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مجھے عمران خان کے بیانیے میں سختی آتی ہوئی لگ رہی ہے۔ مجھے یہ معافی والی بات تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ آئی ڈونٹ نو میڈیا اس کو کیسے جو ہے کس طریقے سے اس طرف لے کے جا رہا ہے، اس کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے تو ان کے بیانیے میں بڑی خطرناک حد تک سختی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر وہ ہم نے دیکھا، وہ سختی آپ کو نظر بھی آئی۔ اور اب جو ہے عمران خان صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے کہا کہ اب ہم کسی سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، تمام بات چیت کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اور اب انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جاتی ہے تو جائے، جو مرضی ہو، اب آپ نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد اور اس جلسے سے پہلے کچھ رابطے بھی ہوئے تھے۔ جو 22 غالباً اگست کا جلسہ تھا، اعظم سواتی صاحب گئے، صبح بیرسٹر گوہر صاحب گئے، پشاور سے وہ سارا معاملہ شروع ہوا، علی امین سے رابطہ ہوا، اس نے پھر ان کو بھیجا، جیل کھلوایا گیا، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی بالکل کوئی بات نہیں ہوگی، اور جدھر ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ جلسہ کریں، جلسہ نہیں ہوتا تو آپ وہاں پہ احتجاج کریں۔ اور علی امین صاحب کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام صبح سے انتظار کرتی رہے اور آپ کہیں جی میں 6 بجے پہنچاؤں، نہیں، آپ ایک دن پہلے جا کے وہاں بیٹھ جائیں، جدھر بھی جلسہ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے، اس کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے۔ اور ناراضی کا بھی اظہار کیا۔ کل بھی میری ایک شخصیت سے ملاقات ہو رہی تھی جن کی 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب جو یہ آپ کرتے ہیں کہ جلسے کی اجازت ملتی ہے، اسلام آباد میں نہیں ملتی، سنجانی میں مل جاتی ہے، آپ ادھر چلے جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ لاہور میں بھی جو جلسہ ہوا وہ جلسہ جناب آپ لوگوں نے کانا میں جا کے کر دیا، آپ مینار پاکستان پہ کرتے جلسہ، آپ نے کانا میں کیوں کیا؟ پر اینی وے یہ اب ساری چیزیں جو ہے آپ کو لگے گا، نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے وہ کافی حد تک اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ معاملات کو اسی طریقے سے چلایا جائے۔ لیکن اب 2 ٹوک الفاظ میں عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ اب نہ کسی قسم کی کوئی بات ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی جسے کہتے ہیں پیچ اپ ہوگا، اب ہم صرف احتجاج کے اوپر کریں گے، پورا اپنی ساری توجہ اس کے اوپر مرکوز کریں گے۔ گورنر راج لگتا ہے، حکومت جاتی ہے تو اس سے ہمیں مزید فائدہ ہوگا، یہ کس طرح صوبے کو سنبھالیں گے، یہ کس طرح عوام کے آگے کھڑے ہوں گے، تو آپ جو مرضی ہو، اب آپ نے صرف احتجاج کرنا ہے۔ اور خان صاحب نے اب راولپنڈی میں جلسے کے بعد دوبارہ لاہور میں جلسہ کرنے کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ مینار پاکستان میں جلسہ کریں، یہ نہیں کہ جا کے کانا میں جلسہ کر دیں۔ تو اس کی بھی درخواست دے دی گئی ہے۔ آج ہی جو بیرسٹر سلمان نیازی صاحب ہیں انہوں نے غالباً ڈی سی لاہور کو وہ درخواست جمع کروا دی ہے کہ ہمیں مینار پاکستان کے اوپر جلسے کی اجازت دی جائے۔ 5 اکتوبر کو وہ وہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، 28 سپتمبر کو راولپنڈی میں جلسہ ہوگا۔ اب راولپنڈی کے جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ بھی ایک بڑا کوسچن ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو لوگوں کو روٹس کے حوالے سے گائیڈ کرے گی، یہ سامنے آپ اس کا لیٹر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی تمام جو مقامی قیادت ہے، عامر مغل صاحب جو ہر جگہ پہ آپ کو بڑے متحرک نظر آتے ہیں، اسلام آباد کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، پنڈی کے اندر آپ کو عامر مغل، سماویت طاہر، یہ جتنی بھی جو ہے قیادت ہے ان کی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ساری اس کے اندر انوالو ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ سب اب میک شور کر رہے ہیں کہ جناب 8 سپتمبر کو جلسہ ہو۔ اب جو میرے پاس ابھی تک اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آگے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے کہ ان کو راولپنڈی میں اس طرح جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بڑی مشکل سے اجازت ملے گی۔ ہاں اگر کورٹ سے اجازت مل جاتی ہے اور معاملات آگے بڑھتے ہیں تو شاید جو ہے وہ کر لیں یہ جلسہ، ادروائز مجھے اس میں زیادہ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہوگا کہ رواد کے پاس کر لیں یا کہیں باہر کر لیں، لیکن اب عمران خان صاحب نے پابندی لگا دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، عمران خان صاحب نے جناب آج جو ہے بات بھی کی صحافیوں سے جیل کے اندر، اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کل سے جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، خان صاحب نے کہا کہ یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، 3 لوگوں کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ملک کا بیڑا غرق تو انہوں نے کر لیا، اب سپریم کورٹ کو بھی یہ تباہ کرنے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ گینگ آف 3 کی توسیع کی وجہ سے سارا ملک داؤ پر لگا ہوا ہے. یہاں سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں جن کو جج جو ہے وہ صرف پڑھ کے سنا دیتے ہیں. جو جس طرح سے ان کے مقدمات چل رہے ہیں, آپ کو پتا کہ نیب میں ابھی بھی بشرا بی بی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے, خان صاحب کا بھی مقدمہ چل رہا ہے, آلدو کے نیب کے حوالے سے وہ ترمیم بھی ہو گئی ہے. دوسری طرف جو توشہ خانہ گاڑیوں والا کیس ہے, یوسف رضا گیلانی کے اوپر, آصف زرداری کے اوپر, نواز شریف صاحب کے اوپر, اس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز اور بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں, وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں آج اس میں کیا ہوا. خان صاحب نے یہ کہا کہ یہاں سارے جو فیصلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لکھے ہوئے آتے ہیں اور ججز پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی ان کے تابع ہو جائیں. جس طرح لوور جوڈیشری کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں, اسی طرح یہ ہائر جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو بھی کنٹرول کریں. ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پہ لگی ہوئی ہے. الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے یہ اپنے ججز لانا چاہتے ہیں. یہ جو الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے یہ اپنے ججز لانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب یہ جو الزام لگا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز والا معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا. وہ پہلے معاملہ بھیجا گیا الیکشن کمیشن کو اور ہائی کورٹ کو. پہلے جو پچھلے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے جن جج صاحبان کے نام دیے تھے, اب جو نئی چیف جسٹس آئی ہیں عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے ان کے نام واپس لے لیے ہیں. یہ سامنے آپ سٹوری دیکھ سکتے ہیں, اسناد ملک صاحب کی یہ سٹوری ہے. وہ جو جج تھے وہ ان کو آؤٹ سپوکن لکھا گیا ہے اس سٹوری کے اندر. ان کے حوالے سے یہ تھا کہ بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ تھے اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اعتراض کر دیا کہ ان ججز کے نام آپ نے کیوں بھیجے, ہمیں پینل بھیجے, ہم خود چنیں گے. تو یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. پر اینی وے یہ سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے. اس سٹوری کے مطابق, اسناد ملک کی سٹوری کے مطابق, عالیہ نیلم صاحبہ نے وہ جو پچھلا سٹانس تھا ہائی کورٹ کا, ان ججز کے نام واپس لے لیے اور کوئی نئے ججز کے نام دے دیے. یہ پوری سٹوری آپ جا کے ایکسپریس ٹریبیون پہ پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اسی جانب جو ہے عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن فراڈ کو یہ کور کر لیں. کل بھی ایک فیصلہ آیا, عدالتی فیصلہ آیا, اور اس میں سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی غالباً اس بینچ کا حصہ تھے, جس میں کہا گیا کہ فارم 45 اور 47 کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب ووٹ جو ہیں وہ سامنے آپ کاؤنٹ کر رہے ہو تو ووٹ امپورٹنٹ ہے. وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, ووٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ اگر 20 بندوں کے سامنے ووٹ گن کے فارم 45 آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سب کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں, دستخط ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس میں کتنے ووٹ ہیں. اور آپ مہینے بعد جائیں اور پتا چلے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے اس میں 1,00,000 ووٹ ہیں اور دوسرے کے 2,000 ووٹ ہیں. مہینے بعد آپ جائیں تو پتا چلے آپ کے 1,000 ووٹ ہیں اور اس کے 10 لاکھ ووٹ ہیں, اور آپ کہیں گے جی فارم 45-47 کی تو اب کوئی حیثیت نہیں. تو پھر تو یہ پورا نظام ہی جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. یہ نظام اس طرح تو نہیں چل سکتا. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا کیس کھڑا ہوا ہے وہ فارم 45 پہ ہے کہ فارم 45 پہ وہ جیتے میں 47 پہ ان کو جتوا دیا گیا. اب بعد میں وہ جو سارا ووٹنگ کا سامان ہے, بیگز ہیں, وہ کس کی تحویل میں ہے؟ وہ کینڈیڈیٹس کی تحویل میں تو ہے نہیں ہے, وہ تو اس الیکشن کمیشن کی تحویل میں جس کے اوپر سنگین نوعیت کے الزام لگ رہے ہیں. ریزرویشنز ہیں, وہ بیگز کو ٹیمپر بھی کر سکتے ہیں مبینہ طور پہ, یہ الزام بھی لگتے ہیں. تو وہ پھر فارم 45-47 کی اگر کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو پھر تو اس دن کے بعد جب اس میں جو مرضی تبدیلیاں کرتے رہیں اور بعد میں ریکاؤنٹ کر کے جو مرضی نتیجہ نکلوا لیں. پر یہ وہی چیز ہے جس کی جانب بار بار عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن فراڈ کو یہ کور کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے. وہ جب بھی معاملات کھلیں گے اس میں بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے, اور اسی وجہ سے یہ اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں. اور انہوں نے قانون بھی تبدیل کیا کہ جی ریٹائرڈ جج بھی وہاں پہ لگ سکتے ہیں. اچھا, خان صاحب نے کہا کہ الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے. 8 فروری کے انتخابات کو پوری دنیا نے فراڈ الیکشن کہا. ایک مرتبہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 9 مئی واقعات میں انہوں نے آگ لگائی, جواب دیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں گئیں. یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے, ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. چیف جسٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے. خان صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا گرمیوں میں بھی کوئی ایسا جلسہ ہوتا ہے جو 6 بجے ختم ہو جائے. انہوں نے کہا جی 6 بجے جلسہ ختم ہو گیا. کل سے جو ہو رہا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگے گا, اس لیے الیکشن فراڈ کو وہ دبانا چاہتے ہیں. چیف جسٹس بھی الیکشن فراڈ کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھجوا دیتا ہے کہ مطلب جس کے اوپر الزام لگتا ہے اسی کو معاملہ بھجوا دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن کی تعریف چیف جسٹس جو ہے وہ کرتا ہے. انہوں نے یہ کہا
کہ یہ اتنے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشنز ہیں اور اس الیکشن کمیشن جس نے یہ کروائے ہیں ان کی تعریف جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں۔ خان صاحب نے آگے کہا کہ جی ان کا مقصد یہ ہے کہ فراڈ سامنے نہ آ جائے اور پی ٹی آئی اوپر نہ آ جائے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے ڈر سے یہ پورے نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا راستہ رک جائے گا، یہ جو نظام ہے اگر یہ آئینی ترمیم نہیں آتی اور جس طریقے سے جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر تو شاید یہ نظام چلتا رہے، پر اگر جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بلاول صاحب نے وہ آج کل آئینی ترمیم کا ان کو ٹاسک ملا ہوا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے دیگر جو تھرڈ فورتھ سکس ٹیئر کی قیادت ہے وہ بھی چھلانگے مارے گی کہ آئینی عدالت بڑی امپورٹنٹ ہے، آئینی عدالت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو پہلے کبھی کسی کے ان کے منہ سے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی، اب وہ بھی بار بار یہ بولیں گے۔ تو وہ جو لانا یہ چاہ رہے ہیں ان کو اس میں نظر آ رہی ہے بلاول کی وزارت عظمیٰ، کسی اور کو اس میں عمران خان کی سیاست ختم ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری تبدیلیاں ہو گئیں تو پھر یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ ان کے حکومت کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اسی ترمیم میں ہے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر یہ ترمیم وغیرہ نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ حکومت چلتی رہے، یہ نظام چلتا رہے اس طرح۔ اگر یہ ہو گئی تو پھر تو آپ ایک بند گلی میں آئیں گے اور پھر وہ ایک تصادم ہوگا، پھر یہ نظام اس طریقے سے موجودہ شکل میں چلنا، اس حکومت کو اس طرح چلانا میری نظر میں، یہ میری کوئی خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے کہ مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان کیا جائے، نوٹیفیکیشن کیا جائے منصور علی شاہ صاحب کا۔ میں سب سے پہلے غالباً مین اسٹریم میڈیا کے اوپر میں نے بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا۔ میرے لیے وہ چیز بڑی باعث حیرت تھی کہ یہ وہی حکومت ہے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا 3 مہینے پہلے کر دیا تھا، اور یہ منصور علی شاہ صاحب کا کیوں نہیں کر رہے۔ اچھا، بہت سارے ان کے حکومتی دوست کہتے تھے نہیں ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، منصور علی شاہ صاحب تو سینئر موسٹ ہیں اور اس وقت یہ آئینی ترمیم اور یہ چیزیں بھی اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئی تھیں، پر ہمیں تھوڑی تھوڑی اطلاعات آ رہی تھیں، آگے پیچھے سے خبریں مل رہی تھیں کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے۔ یہ سینیورٹی کے پرنسپل کو بھی چھیڑنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم صاحبہ کو نیچے سے اٹھا کے اوپر چیف جسٹس بنا دیا، وہ سینیورٹی میں نمبر 1 نہیں تھی۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ منصور علی شاہ صاحب کو روکنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر یہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائیں گے تو اس کے اوپر جو یعنی سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت بنا دیں گے تاکہ ان کی جو پاورز ہیں، جو ان کی آئینی اختیار ہے، اس کو کرٹیل کیا جا سکے۔ اور ونس اگین آج خان صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے، قاضی فائز عیسیٰ انصاف ہونے نہیں دے رہا، اس نے ہمارا انتخابی نشان تک لے لیا تھا۔ تو یہ بڑی تفصیلاً خان صاحب نے گفتگو کی، یہ میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ایکسپریس نیوز پہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جا کے پوری تفصیلاً خبر جو ہے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اگلی خبر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصف زرداری نواز شریف کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے اس کو واپس نیب کو بھیجنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ آج نیب عدالت کے اندر سماعت ہوئی اور اس میں جا کے فاروق ایچ نائک صاحب، جو آئینی ترمیم میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا کردار ہے اور مخصوص نشستیں لینے بھی وہ پہنچے ہوئے تھے، ہر عدالت میں جاتے تھے، جو ووٹ پڑا تھا عمران خان کو، پر سیٹیں یہ لوگ مانگ رہے تھے۔ آلدو کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ جس جماعت کو پڑے گا مخصوص سیٹیں خواتین کی اس کو ملیں گی، پر نہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ جناب وہاں پہ عدالت کو کہا گیا کہ اب نیب قانون میں تبدیلی ہو گئی ہے تو لہٰذا اب آپ کا یہ دائرہ اختیار نہیں رہا، آپ اس کے میرٹ پہ بھی بات نہ کریں، نیب کو واپس بھیجیں، نیب کو واپس بھیجیں۔ اب نیب جو ہے ابھی بھی عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں، بشرا بی بی کا بھی کیس چل رہا ہے، عدالت جا کے جیل میں لگتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کیس جو ہے وہ واپس بھیجا جائے۔ میں تھوڑی خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے اندر جو ایک اور تفصیل سامنے آئی ہے کہ توشہ خانہ میں ان لوگوں نے جعلی جو ہے وہ بھی دیا، مطلب چیک ایک دیا جو باؤنس ہو گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ توشہ خانہ کو آپ چیک دیں اور وہ بھی باؤنس ہو جائے؟ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے اس خبر کے اندر ہے، اور جو میرے پاس سٹیکرز ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جو شریک ملزم ہے آصف زرداری کا، اس نے توشہ خانہ کو دیا جناب، وہ چیک دیا اور وہ چیک ہی باؤنس ہو گیا۔ میں یہ خبر ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے جناب۔ نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح الحسن اور نواز شریف کے پلیڈر رانا عرفان نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر احتساب عدالت نمبر 3 کی جج عابدہ جو ساجد صاحبہ ہیں ان سے کہا کہ تمام فریقین
اس نقطہ پر متفق ہیں کہ یہ کیس اس عدالت کا دائرہ اختیار میں نہیں رہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ جو آئینی ترمیم اب منظور ہو گئی ہے، وہ جو ان کی جو پٹیشن لگی ہوئی تھی اس کو منظور کر لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. صدر مملکت آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے نیب ترمیم قانون عدالت کے سامنے پڑھ کے کہا کہ نیب ترمیم کے بعد یہ کیس اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا. یہ کیس صرف 8.5 کروڑ کرپشن کا کیس ہے، اور اب تو آپ صرف جو ہے وہ 50 کروڑ کرپشن کا جو مسئلہ دیکھ سکتا ہے نیب. تو لہٰذا اس کیس کو واپس چیئرمین نیب کو بھیج دیا جائے. ان کو کتنا اعتماد ہے نیب کے اوپر، کہتے ہیں واپس نیب کو بھیج دیں. تو وہ جناب وہ جانے اور ان کا کام جانے. اچھا، نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جب اس کے ایک کیس عدالت کا دائرہ اختیار ہی نہیں تو میرٹ ڈسکس نہیں ہوں گے. آصف علی زرداری نے چیک دیا جو باؤنس ہو گیا تھا. آصف علی زرداری کا کیس FIA کو بھیج دیا جائے گا. نواز شریف کا کیس الگ ہوگا اور آصف زرداری کا کیس الگ چلے گا. یہ کیس بھی یہی رکا رہے گا جب تک آصف علی زرداری صدر ہیں. عدالت نواز شریف کی حد تک ریفرنس واپس بھیج دے، آصف زرداری کی حد تک سٹے رکھے. مطلب آصف زرداری صاحب نے پہلے بھی صدارتی جو ہے وہ استثنا مانگا ہوا ہے کہ میں تو صدر بن گیا ہوں، لہٰذا میرا یہ توشہ خانہ کی جو گاڑیوں والا کیس ہے، اور اب جو ان کے شریک ملزم ہیں اور جو اس میں لکھا ہے کہ جو چیک دیا گیا وہ آصف زرداری صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے، ایکسپریس نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے وہ بھی باؤنس ہوا ہوا ہے. وہ معاملہ جناب اب FIA کو بھیجا جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے اسٹوری کے اندر جو پروسیکیوٹر نے بتایا. اور یہ سارا چیز جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، پوری اسٹوری لگی ہوئی، آپ جا کے وہاں پہ بھی اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اپنے جو نیب کے کیسز ہیں اس میں یہ ریلیف مانگ رہے ہیں، ان کے کیسز واپس بھیجے جا رہے ہیں. اور پہلے بھی کوئی کیسز بھیجے گئے تھے جب ترمیم ہوئی تھی، اوریجنل ترمیم ہوئی تھی، بعد میں تو وہ معطل ہو گئی تھی. جب اوریجنل ترمیم ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے ریلیف لیا تھا، استثنا بھی انہوں نے لے لیا. اور پہلے بھی جب آصف زرداری بنے تھے تو ان کے کیسز پہ استثنا ان کو مل گیا تھا. اور لیکن دوسری جانب عمران خان کے توشہ خانہ وہ اسی طرح چل رہا ہے. تو یہ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے. اور میرے لیے بھی ایک بڑی خبر تھی کہ توشہ خانہ کو بھی ایسا چیک دیا کہ جو باؤنس ہو گیا. سلام نہیں ہے ان کو، جو بھی جس نے بھی دیا، یہ ان کے کوئی شریک ملزم ہیں، کس کے نام کا وہ یہ چیک تھا، وہ تفصیل تو نہیں ہے خبر کے اندر. لیکن یہ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ان لوگوں نے توشہ خانہ کو بھی ایسا چیک دیا جو باؤنس ہو گیا. اور روتے ہیں یہ عمران خان کے گھڑی کو اور توشہ خانہ کو. ویسے ان کی سیاسی کانفیڈینس جو ہے نا اس کو سلام کرنے کا جو ہے نا، سلام پیش کرنے کا دل چاہتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.